آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالنے جا رہے ہیں جو 20ویں صدی میں مسلم دنیا کے بکھرنے کی کہانی بتاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی ایک تاریخی بیانیہ ہے جس میں ایک عظیم سلطنت کے ٹوٹنے اور اس کے پیچھے چھپے وعدوں اور غداریوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات ایک بہت ہی ذاتی یاد سے ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے رکھتے ہیں جو گزرے ہوئے اتحاد اور پھر اس کے ٹوٹنے کے گہرے دکھ کو ظاہر کرتی ہے۔ سوچئے، یہ لاوارث انجن صرف لوہے کے ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس ریلوے لائن کی بچی کھچی نشانیاں ہیں جو کبھی دمشق کو مدینہ سے جوڑتی تھیں، ایک بچھڑے ہوئے دور کی خاموش گواہی۔ تو ان لاوارث انجنوں کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب یہ دنیا بالکل مختلف تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں منظر کیسا تھا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں ذرا تصور کیجئے، شمالی افریقہ میں لیبیا سے لے کر مصر، حجاز، یمن اور پھر عراق اور شام تک یہ سارا کا سارا وسیع علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اکائی تھی جو ان تمام علاقوں کو ایک مرکز یعنی استنبول سے جڑے ہوئی تھی۔ لیکن پھر جنگ کے بادل چھا گئے اور تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک ایسا وعدہ کیا گیا جس نے اس پورے خطے کا مستقبل ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ برطانوی سامراج نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے وعدوں کا ایک جال بنایا اور اس کے ذریعے عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت کے بیج بو دیے۔ انہیں بغاوت پر اکسایا گیا۔ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ترکوں کے غلام کیوں ہیں، جبکہ حاکم تو انہیں خود ہونا چاہیے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو عربوں سے کیا گیا، آزادی اور خود مختاری کا ایک ایسا خواب جو بہت ہی دل فریب تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ اگر وہ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیں گے تو انہیں انعام میں ایک آزاد ریاست ملے گی۔ اور اس وعدے کا نتیجہ بہت ہی دردناک نکلا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مسلمانوں نے ہی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھا لیے۔ بغداد سے مدینہ جانے والی حجاز ریلوے کی پٹریوں کو اکھاڑ دیا گیا، ٹرینیں تباہ کر دی گئیں اور ہزاروں ترک فوجیوں کو شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ حرم کے اندر بھی خون بہایا گیا۔ جنگ ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ ہار گئی۔ اب وقت تھا وعدوں کو پورا کرنے کا، لیکن کیا وہ وعدے وفا ہوئے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری بغاوت اور قربانیوں کے بدلے میں عربوں کو آخر ملا کیا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا جس کے لیے انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کا خون بہایا تھا؟ وعدہ تھا آزادی کا، لیکن حقیقت تھی غیر ملکی غلامی کی۔ ایک متحدہ عرب ریاست کا خواب دکھایا گیا تھا، لیکن اس کے بجائے انہیں ملی ٹوٹی ہوئی سرزمینیں جن کی سرحدیں سامراجی طاقتوں نے اپنی مرضی سے کھینچ دی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، عراق برطانیہ کے حصے میں آیا، شام فرانس کے، مصر پر برطانیہ کا اثر قائم ہوا اور لیبیا اٹلی کو مل گیا۔ حجاز کا ایک چھوٹا سا علاقہ شریف حسین کو دے دیا گیا جو اس ساری بغاوت کے مرکزی کردار تھے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ غداری کا وہ انعام تھا جو دنیا دیتی ہے۔ یہ جملہ اس نقصان کی گہرائی کو بتاتا ہے۔ یہ صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ اس تسلسل کا ٹوٹنا تھا جو صدیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اور یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں تھی، اس کے بعد ذہنوں کی تقسیم بھی کی گئی۔ مصری، شامی اور عراقی قوم پرستی کے نعرے لگوائے گئے تاکہ لوگ اپنی بڑی شناخت یعنی امت مسلمہ کو بھول جائیں اور ان نئی چھوٹی چھوٹی شناختوں میں بٹ کر رہ جائیں۔ اس طرح اتحاد کا تصور ہی جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ کہانی یہاں رکی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا نقشہ ایک بار پھر بدلا۔ پرانی طاقتیں کمزور پڑیں اور ایک نئی سپر پاور نے ان کی جگہ لے لی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقت کا توازن ہی بدل گیا۔ برطانوی اور فرانسیسی سامراج کا سورج ڈوبنے لگا اور امریکہ ایک نئی عالمی طاقت بن کر ابھرا، اور اس نے اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ امریکی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ تھا۔ عالم عرب کے دل میں اسرائیل کا قیام ایک ایسے خنجر کی طرح تھا جو مسلسل جھگڑے اور بے چینی کو یقینی بنائے، تاکہ یہ خطہ ہمیشہ بیرونی طاقتوں کے کنٹرول میں رہے اور کبھی حقیقی معنوں میں متحد اور آزاد نہ ہو سکے۔ اب اس بٹی ہوئی اور کنٹرول کی ہوئی دنیا میں ایک ایسی شخصیت ابھری جس میں اتحاد کی ایک امید نظر آنے لگی۔ یہ اس کہانی کا آخری اور سب سے ڈرامٹک حصہ ہے، اور یہ شخصیت تھی سعودی عرب کے شاہ فیصل کی۔
وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک دینی سوچ رکھنے والے مدبر تھے، جن کے اندر پورے عالم اسلام کو یا کم از کم عرب دنیا کو پھر سے ایک کرنے کی صلاحیت دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ فیصل نے اپنی دولت کے خزانے پوری مسلم دنیا کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنسوں کے ذریعے اتحاد کی کوششیں کیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے مغرب کو اپنی طاقت کا احساس دلایا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی شخصیت جو بکھری ہوئی قوم کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اسے منظر سے کیوں اور کیسے ہٹا دیا گیا؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور مزیدار سوال ہے۔ اور یہاں ڈاکٹر اسرار احمد اپنا حتمی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق شاہ فیصل کا قتل کسی ایک فرد کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ امریکی سامراج کی ایک گہری سازش تھی تاکہ مسلم دنیا کے اتحاد کی ہر امید کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہمیں تاریخ کے ان واقعات پر ایک مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا تاریخ خود کو دہراتی ہے